مسلمانوں کے دلوں میں تحریک ہے، تحرک ہے، حرکت ہے ان کے قلب میں، لیکن وہ مثبت ہے کہ دنیا جہاں کے اوصاف کو دیکھنے کے بعد اسلام نے تطمئن القلوب کا دعویٰ کیا. یہ جو اطمینان القلب ہے نا، اور مومن کی پرسنالٹی کا کلاس ہی یہی وطمئن بہا نہیں ہوتا، وہ اطمینان ہوتا ہے اس کا کہ وہ اتنی طمانینت ہوتی ہے، اس میں اتنی اسٹیبلٹی ہوتی ہے کہ آگے چاہے جس معیار کی چیز کھڑی ہو اس کے آگے وہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. میرے خیال سے اس کو ہم آج ایک اور ڈائمینشن میں بھی لے کے جائیں گے. سوری آپ کی بات میں نے رکھی کہ یہ ایک کریکٹر کی، اسپرچویلٹی کی، روحانیت کی، اپنے آپ کی فائنڈنگ کی، اللہ کو جاننے کی، کائنات کی ایک پوری حیثیت کی، اور اس کے اندر اپنی پلیسمنٹ کی ایک بہت اتنا بڑا نقص ہے یہ انسان کا کہ جو اس کا اطمینان ہل گیا اگلے کی اس وصف کو دیکھ کے، اس ایٹریبیوٹ کو دیکھ کے، اس نعمت کو دیکھ کے، اس شے کو دیکھ کے. وہ اطمینان ہلنا نہیں چاہیے. اور اسلام کا دعویٰ جو تھا نا، وہ انسان کی نفسیات کو وہ اسٹیبلٹی دینا تھا کہ وہ کسی بھی مادی، حصی، مانوی وصف کو دیکھ کے وہ تحرک نہ ہو. اور اگر تحرک ہوگا نا، اس کی تحریک پیدا ہوگی اس کے دل میں، وہ اتنی مثبت ہوگی کہ وہ کہے گا یار اللہ یبارک فیک، اللہ برکت دے یار آپ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جملے نکلیں گے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. یہ ہے جو اطمینان کے جملے ہیں. یار کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ کتنا حسین ہے اور زبردست ہے. وہ حرکت منفیت میں نہیں جانی چاہیے، یہاں سے گیم شروع ہوتا ہے. پلیز گو ہیڈ، میں اس سے آگے لے کے جانا چاہوں گا. تحرک فی القلب اور او فی النفس کی آپ نے بات کی ہے کہ یہ مثبت بھی اس کی ڈائمینشن ہے اور ایک نیگیٹو بھی ہے. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ایک بات یہ ڈال دیں کہ جس نفس میں تحرک ہی نہیں ہو رہا دنیا کو دیکھتے ہوئے، یہ القلب المیت ہے، جس میں کوئی تحریک نہیں ہے. مسلمانوں کے دلوں میں تحریک ہے، تحرک ہے، حرکت ہے ان کے قلب میں، لیکن وہ مثبت ہے. اگر ایک آدمی دنیا کو دیکھ کے حرکت میں نہیں آ رہا، اس کا قلب، اس کی روحانیت حرکت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مردہ ہے. نہ وہ منفی ہے نہ وہ مثبت. مسلمان کا دل مثبت انداز میں حرکت میں. شیخ یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو حسد ہے، تو یہ حسد جو ہے یہ کوئی انسان کے اندر کوئی، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی ایموشنز کے کوئی تعلق ہے اس کا؟ جیسے محبت ہو جاتی ہے، جیسے پیار ہو جاتا ہے، جیسے کسی چیز کی کوئی چیز اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ حسد بھی خود بخود انسان کی فطرت میں پیدا ہو جاتا ہے. از اٹ نیچرل ٹو ڈو حسد ود سم ون؟ نہیں، ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ ایک پہلے تحرک ہے. دنیا کو دیکھ کے ہم فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ملائکہ کو بھوک نہیں لگتی، ان کے پیٹ نہیں ہے ہماری طرح جو ان کو بھوک لگ جائے گی آگے سے. ان کا ایک پروگرامڈ سسٹم ہے جس کے تحت انہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ ایک پروگرامڈ مخلوق ہے اور اللہ کی بڑی مقدس نیک لوگ ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. ان کا ساتھ تحرک کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ حرکت کا مسئلہ ہے. تحرک جو ہے ہمارے دل میں، تو دنیا کو دیکھ کے انسان کے بہت کچھ، یہ اس کا ایموشنل کوشنٹ بھی ہلے گا، اس کے جذباتیات بھی ہلیں گے اس میں. تو میں نے کہا نا، یہ تو مردہ دل ہے جس کو آپ ایک پہاڑ دیکھ رہے ہیں، پہاڑ دیکھ کے آپ کو، آپ کے اندر تحرک پیدا ہوگا آپ کے دل کے اندر کہ واو، مطلب اتنا بڑا یہ ہے. اور اس سے مثبت بھی چیز آ سکتی ہے، منفی بھی آ سکتی ہے. مثبت یہ آ سکتی ہے کہ یہ اتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، کہ اس کے صحیح بڑی آیت میں کہ وہ سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ اس کے سائے ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے. بندہ آدمی یہاں پر یہ بھی ریلیٹ کر سکتا ہے. اور ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میں اس پہاڑ کو فتح کروں گا، اس پر قابض ہوں گا، اس پر اپنا جھنڈا گاڑوں گا. یہ بھی ٹھیک ہے. ایک بندہ کہے گا میں اس کو بم سے اڑا کے دکھاؤں گا کہ میں اس سے بھی بڑا ہوں. اور ایک بندہ اس پہاڑ سے منہ پھیر کے چلا جائے گا اور وہ اس کی شخصیت پہ، اس کی نفسیات پہ اثر اندازی نہیں ہوگا. یہ کیسا دل ہے؟ تو ایک غافل، ایک نسیان اور ایک جاہل دل جو ہوگا، اس کا بھی وہ تحرک اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا رہا ہوگا، اس کے خیالی دنیا میں، اس کی تخیلاتی زندگی میں. لیکن یہ کہنا کہ ایک انسان کو کسی بھی چیز، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس کے میرے پر اثرات ہوں گے، میں عدیل بھائی کو دیکھ رہا ہوں، ایسے ہی بڑے اثرات ہیں ماشاءاللہ. پوری دنیا عدیل بھائی کو دیکھتی ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں عدیل بھائی کے اوپر. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ اس کو دیکھے گا
تو اس کے اندر وہ منفی یا اب وہ منفیت جو پیدا ہو رہی ہے یا مثبت جو پیدا ہو رہی ہے، اس کا اب تعلق چلا جاتا ہے کردار کے اوپر، اس کا تعلق چلا جاتا ہے اس کی تربیت کے اوپر، اس کا تعلق چلا جاتا ہے اس کے عقیدے کے اوپر، اس کا تعلق چلا جاتا ہے اس کے پرسپیکٹیوز اور پرسیپشن کے اوپر، اس کا تعلق اب چلا جاتا ہے اس کی جو ہے آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اور سب سے بڑا تعلق جڑتا ہے اللہ کی تقسیم کے ساتھ، رضا کے ساتھ، العادل کی صفت کے ساتھ یہاں وہ جڑ جائے گا جب ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ایٹریبیوٹس اینڈ ڈسٹریبیوشنز آف چیزوں کی بارے میں جس طرح اللہ نے تقسیم کی. اس کی مثال آپ ایسے ہی دیکھ لیں کہ میرے اپنے ادارے میں ہیں، میری زندگی میں کتنے لوگ ہیں، اور میں نے کچھ کو کچھ کام دیے ہیں، کچھ کو کچھ دیے ہیں، کچھ کو کچھ دیے ہیں، اور اپنی عقل فہم سمجھ سے دیے. اور مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے، رب سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم وما مسنا من لغوب، نہ وہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگ آتی، سارے نقائص سے پاک ہے. تو اس تقسیم کے اوپر ہی سارا عقیدہ توحید کھڑا ہوا ہے. عقیدہ توحید کی بنیاد ہے الرضا بالتقسیم، الرضا بالتقسیم، اس اللہ کی تقسیم کے ساتھ راضی ہونا ہی کائنات کے تسلسل کی شروعات تھی. وہاں سے امتحان کی جو اس میں ہوا کہ ایک مخلوق نے اللہ کی تقسیم پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب وہ خمیر بن رہا تھا اور جب وہ مٹی سے ان کا وہ خمیر بنایا جا رہا تھا تو ٹینشن سٹارٹ ہو گئی تھی اس کو. ابھی صرف ہلکا ابھی کیوں، اب اس پر ہم آپ آگے اگر لے کے جانا چاہیں کہ جب ایک انسان بھرا ہوا ہوتا ہے، فلفلڈ ہوتا ہے، کردار مضبوط ہوتا ہے، تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اللہ پر اس نے اس کے اسماء و صفات کی معرفت رکھی ہوتی ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھا ہوتا ہے، تقسیمات کو سمجھا ہوتا ہے، پھر کیوں اینٹ ہل گئی اس کی؟ اگر آدم علیہ السلام آ بھی رہے تھے، ابھی اللہ نے اگر اعلان نہیں بھی کیا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابھی نہیں وہ دی تھی تشریف ان کو، وہ تکریم ابھی نہیں بھی دی تھی، تو اس کو کیوں ٹینشن سٹریس ہو گئی اتنی؟ یہ کیوں پریشان ہو گیا آگے سے؟ مقام تو اللہ نے اس کو بھی بہت دیا ہوا تھا، عزت اور تکریم تو اللہ نے اس کو بھی بہت دی ہوئی تھی، بڑے لیول کا رتبہ دیا ہوا تھا. دین واٹ ہیپنڈ ایکچولی؟ اس میں میں لاسٹ کیوں آپ کی نظر میں کیا ہوا، کیا تھا اس کے ساتھ، کیا ہو گیا تھا؟ سب کچھ تو تھا. بات پھر وہی آئے گی کہ اپنی نعمتوں کے اوپر نہیں دیکھا کہ مجھے کیا مل چکا ہے، مجھے کیا کیا مل چکا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، مجھے کیا کیا دے دیا ہے اللہ نے، مجھ جیسی خلق الانسان ضعیفا، مجھ جیسی کمزور مخلوق کو اللہ نے کیا دے دیا ہے، یہ نہیں دیکھا. دیکھا کہ خبیب بھائی کو کیا دے دیا، دیکھا کہ عدیل صاحب کو کیا دے دیا، دیکھا آدم علیہ السلام کو کیا مل رہا ہے. بھائی تم اپنا دیکھو تمہیں کیا مل رہا ہے. میں نے اسی نقطے پہ گھما کے ساری فلسفی لے کے آؤں گا کہ حسد اس تحرک کے بعد کردار کی ایک سب سے اعلیٰ ایک نمائش ہے، ایک کردار کا سب سے بڑا مظہر ہے. اس ٹائم پر اظہار ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی جان